السلام علیکم ناظرین، آپ کی حاجت چاہے کتنی ہی بڑی اور مشکل ہو، پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج میں آپ کو حاجت پوری ہونے کا ایک بہت ہی صدیوں پرانا گہرا اور مؤثر عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی کچھ نہ کچھ خاص حاجات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اس پریشانی کا زبردست حل فراہم کروں گا۔ اس کے ذریعے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی مکتوب تحریر کرواتے ان میں سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی جایا کرتی تھی۔ احادیث میں اس کے بے شمار فوائد و فضائل بیان ہوئے ہیں جو اس کی زبردست برکات کا منہ بولتی ثبوت ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں راہ چلتے ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کوئی جگہ اس کے رکھنے کی نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے منصور، تو نے جو اس کاغذ کی عزت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر اس وقت سے وہ جو بھی بات کرتے نہایت دانائی کی بات کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کاغذ میں اللہ کا کوئی اسم مبارک لکھا ہوا ہو اور وہ زمین پر گرا ہوا ہو تو جب تک اللہ اس کو اٹھانے کے لیے اپنا کوئی دوست نہیں بھیجتے، فرشتے اپنے بازوؤں سے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اور جو شخص اسے وہاں سے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علیین میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور اللہ والے ہیں، ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا سر راہ پڑا ہوا پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھایا تو اس میں اللہ کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک درہم کا عطر خرید کر اسے لگایا اور دیوار کے دروازے میں دے دیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے بشر، تو نے میرے نام کو معطر کیا، میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بڑے بڑے مالداروں کے نام مٹ گئے، مگر اس فقیر کا نام جس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہوتا تھا آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ حضرت عثمان سے کسی نے بسم اللہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا، اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے معانی پر غور کرنے کے لیے اسے 20 دفعہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی تعظیم کی نیت سے بسم اللہ کو بہت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ لکھے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بسم اللہ شریف کے فوائد و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل کیجئے کہ اول اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ پھر 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کریں اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تک بسم اللہ کا ورد 12000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا، یعنی آپ نے ٹوٹل 12000 مرتبہ 1000 کی گنتی کے حساب سے اسے پڑھنا ہے اور نفل ادا کرنے اور دعا کرنی ہے۔ ایسا ہر بار کرتے رہیں، غرض اسی طرح 12000 مرتبہ ختم کرے اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ اس کی عجیب و غریب برکات سے آپ کی ہر جائز حاجت، چاہے پیسوں کے حوالے سے ہوں گی، روزی روزگار کے حوالے سے، یا پھر کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، اس کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کی تاثیرات بڑی زبردست ہیں۔ آپ اسے خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس لازوال اور تیر بہدف عمل کو شیئر کریں۔